زندگی کا ماشاء بھروسہ نہیں، ماشاءاللہ 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 ذکر ماشاءاللہ حیدر کیا کیجیے، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت ہی مشکور ہوں آپ سب کی اتنی کثیر تعداد میں تشریف آوری کے لیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو صحت دے اللہ۔ الہی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرمائیں۔ آمین 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 آمین۔ اور اب میں مائک دے رہا ہوں ہمارے ناظم جناب بٹی صاحب کو کہ آج کی مجلس کی نظامت کی ذمہ داریاں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ التماس کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ جی میں آج 99 سورہ زلزلہ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اس سورہ کا موضوع ہے موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں ان سب اعمال کا پورا کچا چٹھا انسان کے سامنے آ جانا جو اس نے اس دنیا میں کیے ہیں۔ سب سے پہلے 3 مختصر فکروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی اور وہ انسان کے لیے کیسے حیران کن ہوگی۔ پھر 2 جملوں میں 2 فکروں میں بتایا گیا کہ یہی زمین پر رہ کر بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کرتے ہیں جن کے متعلق کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ بے جان چیز کسی وقت اس کے افعال کی گواہی دے گی۔ اس روز پروردگار کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک ایک انسان کے متعلق یہ بیان کر دے گی کہ کس وقت کہاں اس نے کیا کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ اپنے مرکزوں سے نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، اور اعمال کی یہ پیشی ایسے مکمل و مفصل ہوگی کہ کوئی ذرا برابر نیکی یا بدی ایسی نہ رہ جائے گی جو سامنے نہ آئے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزلہا زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا قال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا ان ربک اوحی لہا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہا فمن مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا۔ زمین پورے طور پر بڑی شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وہ انسان کہے گا کہ آخر اس سے ہوا کیا ہے؟ تو اس دن اپنے گزرے ہوئے تمام حالات اور خبروں کو بیان کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے پالنے والے مالک نے اسے ایسا کرنے کا اشارہ کیا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ اپنی منزل تک پہنچیں گے تاکہ ان کے کام ان کو دکھائے جائیں کہ انہوں نے اس دنیا میں کیا کیا ہے، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی کی ہوگی دیکھ لے گا اور اس کو اجر دیا جائے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی
برائی کی ہوگی اس کو وہ دیکھ لے گا. مطلب یہ کہ اچھے برے کاموں کو بھی اور اس کے منطقی نتائج جیسے جزا اور سزا کو بھی دیکھ لے گا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ محمد جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اب التماس کروں گا میں حدیث قصہ کے لیے جناب عباس علی نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. جزاک اللہ. اگلی دفعہ میری ترقی کر کے عباس علی بھائی کہہ دیجیے گا. جی ضرور انشاءاللہ. قربت کا احساس جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. جی سر ٹھیک ہے سر. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد اللہم صل علی محمد. اللہم صل علی محمد. بڑا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قال دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوفا فقل اعوذ باللہ یا ابا من الذوف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجه یطلع کنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فوادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معك تحت الكساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حاضی قد اذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا عم فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فوادي فقال لي يا عم إني أشمك عندك رائحة طيبات كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء. فأدنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله تعالى لأن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شاخ يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبات كأن رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها ما ولديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء أو بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء البيت حصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمني يولمني ما يولمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيات ولا مبنيات ولا أرض مديات ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. فقال النبي جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد محمد. قال جبريل يا رب أتعظني لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منير ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين به الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل مع تحت الكساء اللهم صل على محمد. فقال لبي إن الله قد آه عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم رحمة حفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وغشياتنا ورب الكعبة. فقال أبي اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا محموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفوزنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله ما شاء الله. اللهم صل التماس الدعاء.
اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العلاء، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق 9 الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہم الصلاۃ والسلام، پروردگار شب جمعہ کی رحمت اور مغفرت ہم سبھی کو نصیب فرما۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ پروردگار جو ابھی بیمار ذکر ہوا ہے کہ 2 مرحومین جو اس ہفتے ان کا انتقال ہوا ہے، میرے معبود ان مرحومین کی اور بانی مجلس کی جو مرحومین ہیں اور جو شرکائے مجلس ہیں تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ آمین آمین آمین۔ علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ آمین آمین کے صدقے میں پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ آمین 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 پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما۔ آمین آمین محمد کے آمین صدقے آمین۔ میں پروردگار بحق اہل بیت علیہ السلام جو مومن اپنے بانی مجلس ہیں ان کی جو مشکلات ہیں انہیں آسان پروردگار آخرت ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین 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 غلاموں میں شمار فرما۔ آمین آمین آمین۔ یا ارحم الراحمین صلوات اللہم علی محمد وآل محمد۔ ولکم خیر۔ جزاک اللہ اور عباس بھائی جزاک اللہ، بڑی خوبصورت آپ نے تلاوت فرمائی۔ سامعین آپ کی میں التماس کروں گا ہمارے جو آج کے بانی مجلس ہیں محمد عباس رضوی صاحب، ان کے مرحومین کے لیے، آپ تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے، اور جو نام مجھے عباس بھائی نے بتائے ہیں، رضا امام صاحب اور بشرا زیدی اور بھی جتنے محبان اہل بیت ان دنوں انتقال فرما رہے ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ اللہم صلی علی میں اس سے پہلے کہ سلام کے لیے التماس کروں اپنے بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے عابد علی بھائی سے، میں ایک قطع ہمارے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کا جو تازہ انہی کی نیابت میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جز علی کوئی نہیں کبھی ہمسر ان کا، بے شک جز علی کوئی نہیں کبھی ہمسر ان کا، مرکز آیت تطہیر بنا گھر ان کا، ماشاءاللہ جز علی کوئی نہیں کبھی ہمسر ان کا، مرکز آیت تطہیر بنا گھر ان کا، سب امام ان کے نبی ان کا پیمبر ان کا، سب امام ان کے نبی ان کا پیمبر ان کا، کیوں خدا ناز اٹھائے نہ برابر ان کا۔ اور آخری شعر ہے، سب رسولوں کے کمالات کی مظہر ہیں بطول، سب رسولوں کے کمالات کی مظہر ہیں بطول، صرف بیٹی ہی نہیں جزو پیمبر ہیں رسول۔ بہت عمدہ مصرع ہے، سبحان اللہ۔ میں اصل میں ہمارے جس طرح ڈاکٹر صاحب سناتے ہیں اس طرح تو میں حق ادا نہیں کر سکتا، میں کوشش ہی کرتا ہوں، آج اس سی تو اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کی معذرت بھی آپ سے چاہوں گا۔ تماش کروں گا اپنے عابد علی بھائی سے تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے منقبت کے بسم اللہ چند بھائی، بسم اللہ، بسم اللہ، صاحب اجازت کا بسم اللہ. بر بواز محمد بل وآل محمد صلوات. اللهم صل اللهم على صل محمد على محمد. نعرہ حیدری آئلی 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 حق علی حق علی حق علی. زندگی کا ماشاء بھروسہ نہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذکر ماشاء اللہ. حیدر کیا کیجیے. بے شک بے شک بے شک. آمین بے شک. زندگی کا بھروسہ بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے. عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجیے. واہ. لاکھ سجدے کیے جائیے، آہا. ہائے ہائے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی. واہ واہ. یہ محمد کا فرمان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے. ان کے گھر سے وفا کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عابد بھائی ماشاء اللہ. مر بھی جائیں تو مرتے واہ نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے واہ واہ واہ. نہیں. کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا واہ واہ واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہا کیجیے. کافر کہا کیجیے. بہت عمدہ بہت عمدہ. در پہ آ کے یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجیے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بغض حیدر ہے بغض نبی، یہ نجاست ہے سب سے بڑی. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. جو علی سے عداوت رکھے، دور اس سے رہا. واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنے عابد بھائی ماشاء سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یا علی آپ مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں. جتنے مومن ہے عقدہ کشا،
کی حاجت کیجیے۔ روا کیجیے عاقبت بھی سنور جائے گی یہ فریضہ ادا کیجیے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ عبد بھائی آج آپ کے مائک نے بھی آپ سے دغا نہیں کیا ماشاءاللہ بہت پورا ساتھ دیا آپ کا ماشاءاللہ اسی کی فکر رہتی بھائی جی یہ بہت خوب پڑھا جزاک اللہ سلامت رہیں سلامت رہیں آمین 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 اس سے پہلے کہ میں قبلہ سے التماس کروں رونق ممبر ہونے کی، میں ہمارے جو آج کے بانی مجلس ہیں محمد عباس رضوی صاحب، بڑے خوبصورت شخصیت ہیں، بہت ہی زندہ دل، ابھی یہ علیل بھی رہے کچھ عرصہ، اور میں ان کی کمی بڑی محسوس کرتا تھا، لیکن وہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا یہ کہاں گئے ایک دم سے۔ کچھ دن پہلے ان سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی، شفا دی، الحمدللہ کافی بہتر ہے۔ تو وہ ہمارے لیے کچھ پیغام بھی ہے اور چھوٹی سی دعا بھی ہے، ان سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں مائک پہ۔ جی جناب جی عباس ماشاء اللہ باس بھائی آپ کو بہت آ بہت رہی ہے یہ شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ کی نظامت سے میں ہمیشہ محظوظ ہوتا ہوں۔ سب لوگ ماشاء اللہ، مومنین کو سلام۔ اے رب جہاں حاجتِ پاک کا صدقہ، جی اے رب، آپ کو نہیں آ رہی ہے آواز؟ آ رہی ہے جی آ رہی ہے آواز۔ کھول دو آواز۔ آواز آ رہی بہت اچھی۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مومنین کو بہت بہت سلام، اور وعلیکم السلام۔ خاص طور پہ ناظرین نظام صاحب بہت بہت، ڈاکٹر صاحب بہت بہت سلام۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن ہمیشہ بیج سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کا بھی ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولہ اون محمد، ہر ایک جمع کو علی اکبر کا ذکر دے، ماؤں کو سکہ بسر دے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم مسیحوں کو رہائی کے پردے، جو چادر زینب کے عزادار ہیں مولا، محفوظ ہیں ایسی خواتین کے پردے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد کر، جو مجد شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے، مفلس سے زر و جال و جواہر کی ہو بارش، روز سحر غیب سے کر دے، کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر کم بات رہا ہے تو ادھر دے۔ بہت بہت سلام، بہت بہت شکریہ تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ، اور خاص طور ایک زہرا سے خاتون ہے کراچی میں انتقال ہوا ہے، ان کو بھی شامل کر لیجیے۔ صراط الذین انعمت محمد وعجل اللہ مغفرت میں بغیر کسی تاخیر کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا خطیب اہل بیت مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ جناب قبلہ سید ریحان حیدر زیدی صاحب، بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومذكي نفوسنا الملقب بالطه والياسين رحمة للعالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد صلی علی اللهم صل على محمد وعلى على آل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى سبحانك الله على أعدائهم أجمعين بالشمال. من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني من أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. عزیزان گرامی، میں ہر ایک فرد کے لیے جو مجلس میں شریک ہے اور جو رابطے میں ہے سبھی کے لیے دعا گو ہوں کہ ہمیشہ خوش رہیے اور شہزادی سلام اللہ علیہ کا غم مناتے رہیے اور ان کی حقانیت اور ان کی فضیلت کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے. یہی ہمارا ذخیرہ آخرت ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے. بے شک شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حیات طیبہ، ان کے اوصاف، ان کے صفت، ان کی فضیلتیں، ان کے فضائل، ان کی حقیقتیں ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے درک کر سکے. بے شک. کیونکہ فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور ہے اور حقیقت حضرت زہرا کچھ اور ہے. حقیقت حضرت زہرا تک پہنچنا بڑا مشکل کام، کیونکہ فضائل اہل بیت علیہ السلام اور فضائل حضرت زہرا آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، لیکن زہرا کی حقیقت کیا ہے سلام اللہ علیہ، شہزادی کی حقیقت کیا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے اور اس کا ولی پہچانتا ہے کہ زہرا کی حقیقت کیا ہے. شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی حقیقت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں کہ کائنات کے اندر کوئی خاتون، کوئی خانم، کوئی بیوی، کوئی لیڈیز، کوئی نساء میں سے کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جو شہزادی کا مقابلہ کر سکے، بلکہ اس کے مقابلے کا بھی کوئی ہو نہیں سکتا. بے شک عالم تصور میں بھی شہزادی کا مقابلہ کرنا محال ہے، مشکل ہے، کیونکہ اللہ نے خاص ہدیہ اور خاص عطا فرمائی ہے شہزادی کی شکل میں اپنے پیغمبر اسلام. اس لیے کائنات کے اندر شہزادی سلام اللہ علیہ کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. شہزادی سلام اللہ علیہ کے ایام شہادت، ان کی مجالس منانا ہماری سب کی ذمہ داری. کیوں؟ جتنا ہم شہزادی سلام اللہ علیہ کا غم منائیں گے، جتنا شہزادی کی یاد منائیں گے، جتنا شہزادی کی شہادتوں پر تبصرے کریں گے، شہزادی کی شہادتوں کو بیان کریں گے، تو بالکل ویسے ہی ظالموں کے چہرے سے نقاب اٹھتی چلی جائے گی جیسے یزید کے چہرے سے نقاب اٹھی ہے کربلا منانے کے بعد. بے شک بے شک بے شک. اس لیے ضروری ہے ذہن گرامی، جس طرح ہم نے محرم منائے، جس طرح ہم محرم کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح سفر کے مہینے میں مجالس رضا کرتے ہیں، یا ایام عزائے فاطمیہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں اور یہ ٹیکنیکل سسٹم جو چل رہے ہیں اس زمانے کے اندر، ہم شہزادی سلام اللہ علیہ کے قاتلوں کو لوگوں تک پہچنوائیں کہ کون ہے شہزادی کا قاتل، نے پیغمبر کی بیٹی کو قتل کیا ہے، کہ پیغمبر کی بیٹی کی شہادت کیسے ہوئی ہے،
آخر وجہ کیا تھی پیغمبر کے انتقال کے بعد یا ان کی وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد 3 مہینے کے بعد ان کی بیٹی کی عالم جوانی میں شہادت ہوگی، یہ سارے موضوعات ہیں، اور ان تمام چیزوں کو پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ عالم اسلام کو یہ پتہ تو چلے کہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی، پیغمبر کی واحد بیٹی، اور اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ بغیر مقدمے کے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بہت تیزی کے ساتھ میں گزروں گا، آپ حضرات میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، تاکہ ظالم کے چہرے سے نقاب الٹنی ہے کہ ظالم کس قسم کے۔ انسانیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے اور اسلام کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اسلام کے اندر 3 حقوق ایسے ہیں جو غور طلب ہے اور تفصیل طلب ہے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ اسلام کے اندر پہلی چیز ہے مال غنیمت۔ یہ مال غنیمت کیا؟ دیکھیے عزیزان گرامی، اسلامی قاعدے قانون کے اعتبار سے، اور آج بھی یہ قانون موجود ہے کہ اسلام کے اندر جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ ملتا کیسے تھا۔ مال غنیمت کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ حاکم وقت کی اجازت سے جو بھی حاکم وقت ہو، اب وہ حاکم وقت اس زمانے کا رسول ہو، اس زمانے کا نبی ہو، یا حاکم وقت اس زمانے کا ولی خدا ہو، یا حاکم وقت اس زمانے کا امام ہو یا قائد ہو، حاکم وقت ہونا ضروری۔ حاکم وقت کی اجازت سے جو جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں کچھ مال ہاتھ میں آتا، اس مال کی 2 قسم۔ پہلی قسم تو اس میں یہ ہے کہ پیغمبر کی اجازت سے ایک لشکر گیا، لشکر کا لشکر سے مقابلہ، اور اس مقابلے میں کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ لوگ زندہ رہے اور کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، ذرا سا غور کیجئے گا آپ حضرات، ماشاءاللہ میں اس کی طرف متوجہ تو آپ حضرات ہیں، ماشاءاللہ جانتے ہیں، میں تو ثواباً پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت۔ پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی تو اس زمانے کی جنگوں کی طرح نہیں، یعنی جو آج کل ٹیکنالوجی کا یوز ہو رہا ہے اس زمانے میں نہیں تھی۔ اس زمانے میں جنگ کیسے ہوتی تھی؟ بہترین گھوڑا آتا تھا یا بہترین اونٹ آتا تھا، اور جو لڑنے آتا تھا وہ بہترین آلات سے ویپنس ہوتے تھے، بہترین آلات کے ذریعے سے اپنے آپ کو ملبوس کر کے آتا تھا، مطلب زرہ اچھی پہنتا تھا، تلوار اچھی لیتا تھا، ہاتھ میں جو دست بند ہوتے تھے وہ اچھے پہنتا تھا اپنی سپورٹ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اور جو جیسا سامنے والا ہوتا تھا اس کو اسی کے اعتبار سے بھیجا بھی جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی شجاع انسان سامنے ہو تو اس کے سامنے کسی بزدل کو بھیجا جائے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں دے سکتا ہوں، اور وہ دے دیتا ہوں بات کو واضح کرنے کی۔ جنگ خیبر میں کیا ہوا تھا؟ جنگ خیبر میں یہ ہوا تھا اور خندق میں اور خیبر میں اور دوسری جنگوں میں، یہ جتنی جنگ اسلام کی لڑی تھی، جب جنگ خیبر میں آ کر کے سامنے والے نے یہ پوچھا تھا کہ تیرا نام کیا ہے، تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا تھا؟ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو حیدر کے مقابلے پہ کون آیا تھا؟ مرحب آیا تھا۔ وہ مرحب کی طاقت کیا تھی؟ 1,000 آدمی 2,000 آدمی سے وہ اکیلا لڑتا تھا، یعنی وہ اپنے علاقے کا، اپنے زمانے کا شجاع ترین انسان تھا۔ تو جو اس کے فوج والے تھے، اس کے لشکر والے تھے، جو معاویہ تھا یا دوسرے افراد تھے، ان لوگوں نے علی ابن ابی طالب کے مقابلے پہ مرحب کو بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ علی کی شجاعت کو جانتے تھے کہ علی کیا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی مد مقابل جو آدمی آتا تھا وہ کم سے کم اپنے زمانے کے اعتبار سے اسی شان کا ہوتا تھا جو سامنے والا ہے، ولو یہ کہ اس طرح سے پایا نہ جاتا ہو، کیونکہ علی ابن ابی طالب جیسی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی جو علی کے مقابلے پہ آتی، لیکن ان کے لشکر کے اعتبار سے لوگ سمجھتے تھے مرہم طاقتور ہے، لہذا اسے علی کے سامنے بھیجا تھا۔ پرانی یہ مزاج تھا۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟
تو لوگ مد مقابل کے مقابل میں آتے تھے. کس طریقے سے؟ زرہ بہترین پہنتے تھے. بعض افراد تو سونے کی چیزیں پہن کے آتے تھے مد مقابل بات، سونے کا تاج پہن کے آتے تھے. اب جنگ میں ہوتا کیا تھا؟ جنگ میں یہ ہوتا تھا کہ جب سامنے والا قتل کر دیا جاتا تھا تو جو قاتل ہے، چاہے قاتل وہ اسلامی لشکر کا ہو یا قاتل سامنے والے لشکر کا ہو، تو اسلامی لشکر کا جو قاتل ہوتا تھا جس نے قتل کیا ہے کفر کو، تو اس کی جو پرسنل چیزیں ہوتی تھی جیسے تلوار ہے، زرہ ہے، تاج ہے، گھوڑا ہے، یہ سارے کا سارا وارث ہوتا تھا قاتل. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ سب کا سب قاتل وارث ہوتا تھا، تو قاتل کو ملتی تھی یہ ساری چیزیں. تو اب اس کا زرہ ملے گا، گھوڑا اس کا ملے گا، اس کی تلوار ملے گی جس نے قتل کیا ہے. اس مال کو مال غنیمت نہیں کہتے تھے. جنگ میں ملا ہے یہ، لیکن مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ یہ پرسنل مال ہے جو پرسنل شخصیت کو جائے گا. یہ ترکے میں بھی آتا ہے اور یہ جنگ کے اصول میں بھی آتا ہے. ایک مال وہ ہوتا تھا اسی مال میں کہ مسلمانوں کے اور سامنے والوں کے درمیان میں جنگ ہوئی اور اس جنگ میں لشکر پسپا ہو کے بھاگ گیا. اب ان کا جتنا مال تھا قتل نہیں ہوا، بھاگ گیا. تو جب بھاگتے تھے تو کوئی گھوڑا چھوڑتا تھا، کوئی مال چھوڑتا تھا، کوئی خیمہ چھوڑتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں چھوڑتا تھا، کوئی زیورات چھوڑتا تھا، کیونکہ ڈر کے بھاگ جاتے تھے. جب ڈر کے بھاگتے تھے تو یہ سارے کا سارا مال لشکر اسلام کو ملتا تھا اور اس کا نام ہوتا تھا مال غنیمت. آپ حضرات تک آواز آ رہی میری؟ جی جی بالکل جی آ بالکل رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھی آواز ہے. کہتے تھے مال، دیکھیں میں بہت بڑی بات واضح کرنے جا رہا ہوں. اسے کہتے تھے ہم مال غنیمت. یہ مال سرکار کا ہوتا تھا، یہ مال سرکاری ہوتا تھا، گورنمنٹ کا مال ہوتا تھا مال غنیمت. جو لوگ لشکر چھوڑ کے بھاگا، اس وقت سرکار کس کی تھی؟ گورنمنٹ کس کی تھی؟ اس وقت گورنمنٹ جو تھی وہ رسول اسلام کی تھی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سارے کا سارا مال جو مال غنیمت ہے وہ پیغمبر اسلام کا تھا پر عہدہ نبوت اور رسالت، چونکہ وہ رسول تھے اور نبی تھے تو یہ سارا مال ان کا ہوتا تھا مال غنیمت. اب رسالت جس کا جیسا حصہ ہوتا تھا اس سے وہ تقسیم کر دیتے تھے. رسالت جو مال ملتا تھا اسے تقسیم کر دیتے جہاں جیسے تقسیم کرنا تھا، چونکہ یہ سرکاری مال ہوا ایک طرح سے رسالت کا مال ہوا، تو اسے کہتے تھے مال غنیمت. دوسرا مال ہوتا تھا مال انفال. یہ مال انفال کیا ہے؟ اچھا سورہ انفال بھی ہے، قرآن مجید میں تذکرہ بھی آیا ہے اس کا. مال انفال کسے کہتے ہیں؟ مال انفال وہ مال ہوتا تھا کہ جو بنجر زمینیں ہیں اور ان زمینوں کے اندر خزانے نکل آئے، کہیں پہ سونے کی کان نکل آئی، کہیں پہ چاندی نکل آئی، کہیں پہ فرض کرو پیٹرول بنزین، اس زمانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، پیٹرول کہیں پہ نکل آئے، یا کہیں پر زمانے میں بہت سی چیزیں خزانوں کے اعتبار سے لے آئے، یا سمندر میں سے لولو مرجان نکل آئے. ان چیزوں کو، یہ جو چیزیں نکلتی تھی، جو بنجر زمینیں کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی، پرسنل پراپرٹی جو نہیں ہوتی تھی اور وہ زمینیں ہوتی تھی، یہ ساری سرکار کی ہوتی. یعنی یہ مال سرکاری. آج کے زمانے میں بھی آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں ہر جگہ جو زمینوں کا کوئی مالک نہیں اور سرکار مالک ہے، اس میں اگر کوئی خزانہ نکل آتا ہے تو وہ سرکار کا مال. اور جو کسی کی پرسنل زمین میں مال نکل آتا ہے تو اس کا پرسنل ہے، چونکہ اس کا زمانے کا پرسنل مال ہوا. تو اب یہ جو مال نکلتا تھا سرکاری زمینوں کے اندر خزانے نکلتے تھے، یہ سرکار کے ہوتے تھے. یعنی یہ مال بھی رسول اللہ کا ہوتا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی سرکار تھی، ان کی حکومت تھی. تو اس مال کو مال انفال کہتے ہیں. یعنی سرکاری پراپرٹی میں، سرکاری زمینوں میں، بنجر زمینوں میں جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کے اندر جو خزانے ہیں یا زمینیں ہیں وہ بھی سرکار کی زمینیں، اسے انفال کہتے ہیں. اور یہ انفال بھی سرکار ہی کا مال ہوتا ہے. اس زمانے کی سرکار پیغمبر اسلام کی تھی، یہ بھی اختیار ان کا ہے. تو اچھا برعہدہ نبوت ان کا اختیار ہے، پرسنل مال نہیں ہے رسول اللہ کا. توجہ چاہ رہا ہوں، نہ مال غنیمت پرسنل ہے رسول اللہ کا اور نہ مال انفال پرسنل ہے رسول اللہ کا. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز آپ حضرات سن پا رہے ہیں مجھے صحیح سے؟ جی 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 ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ ایک مال اور ہے، وہ مال فئہ ہوتا.
اسے بھی قرآن نے بیان فرمایا وما فاء اللہ علی رسولہ منہم وما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. یہ فیع مال کیا ہوتا اسے سن لیجیے. اس کے اندر نہ مال غنیمت ہوتا جنگ ہوتی، نہ مال انفال ہوتا ہے کہ سرکار کی پراپرٹی میں یا بنجر زمینوں میں سے یا سمندر کی گہرائیوں میں سے سامان نکل رہا. فیع مال وہ ہوتا ہے کہ سامنے والا انسان کسی وجہ سے روب میں آ گیا، دبدبے میں آ گیا، گھبرا گیا، اپنی مرضی سے وہ اپنا پرسنل مال سامنے والا، مثال کے طور پر جہاں سے بھائی وہاں سے مجھے پرسنل کوئی تحفہ بھیجنا چاہ رہا ہے کہ قبلہ یہ آپ کی ذات کے لیے آپ کا تحفہ ہے، تو یہ ان کا پرسنل مال ہے اور یہ مجھے پرسنل بھیج رہے ہیں، باوجود ہے کہ میں عالم ہوں، مثلا ظاہری طور سے کہہ رہا ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں ایک مولوی ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن انہوں نے کہا یہ آپ کے لیے میں پرسنل تحفہ بھیج رہا ہوں. اب یہ پرسنل تحفہ ہے تو یہ میرا اپنا ہے، لیکن اگر یہ مجھے مال امام بھیجتے ہیں تو وہ میرا مال نہیں ہے، وہ قوم کا مال ہے برعہدہ منصب کہ میں ایک عالم کی حیثیت سے اسے تقسیم کروں. فیع مال پرسنل مال ہے، یہ روب یا دبدبے کی وجہ سے یا خواہش کی وجہ سے یا پسند آنے کی وجہ سے ملتا ہے. یہودی جب پسپا ہو گئے تھے جنگ خیبر میں، توجہ چاہ رہا ہوں، اور وہ گھبرا گئے تھے اور جنگ خیبر کی جنگ جیت لی تھی مولا کائنات نے، تو یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کچھ ہماری زمینیں ہیں، کچھ ہمارے باغ ہیں، کچھ ہمارا مال ہے، ہم رسول اللہ کو تحفے میں دینا چاہتے ہیں، گفٹ دینا چاہتے ہیں، رسالت کی بنیاد پر نہیں دے رہے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں، وہ پرسنل مال تھا ان کا. ان پرسنل مال میں ایک مال تھا باغ فدق. جی بے شک، واہ واہ. وہ باغ فدق رسول اللہ کو پرسنل مال میں سے یہودیوں نے دیا تھا، اے رسول خدا ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں. اس پہ مہر لگائی تھی پرسنل ہونے کی اللہ نے قرآن مجید کی آیت بھیج کے. آیت کیا بھیجی؟ وما فاء اللہ علی رسولہ منہم. اللہ فیع کی شکل میں اپنے رسول کو کچھ دینا چاہتا. فما جفتم علیہ من خیل ولا رکاب. اس مال کو حاصل کرنے میں نہ تو تمہارے گھوڑے دوڑے ہیں، نہ تمہارے اونٹ کام آئے ہیں، نہ تمہارا لشکر اس میں کام آیا، بلکہ وقذف فی قلوبہم الرعب. ہم نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ہے. جب روب آیا ہے تو یہودیوں نے کچھ مال دیا ہے. یہ کنایا استعمال کیا اللہ نے، یعنی گھوڑے دوڑنے سے مال آتا تو مال فیع نہ ہوتا، تمہارا لشکر جا کے فتح کرتا تو مال فیع نہ ہوتا، تمہارے لوگ جا کر کے لوٹ کر مال لاتے، انہیں مار کر مال لاتے تو فیع نہ ہوتا، یہ سارا مال مال غنیمت ہوتا. لیکن یہ مال جو ہے ہم نے ان کے دل میں روب ڈالا. اللہ کہتا ہم نے ان کے دل میں روب ڈالا. اب انہوں نے جو مال دیا یہ مال فیع ہے. جب یہ مال فیع ہے تو یہ رسول اللہ کا پرسنل مال ہوا. تو باغ فدق رسول اللہ کا پرسنل مال تھا جو تحفے میں ملا تھا، پر عہدہ منصب رسالت نہیں ملا تھا. اگر رسالت کے منصب کے اعتبار سے ملتا تو پھر پیغمبر اپنی بیٹی کو دے کے نہ جاتے، امت مسلمہ کو تقسیم کر کے جاتے. بے شک وہ مال امت مسلمہ کو دیتے. تو اب وہ مال تھا مال فدق، پرسنل مال جسے فیع کہتے ہیں. اب جب پرسنل مال تھا تو جو ان کی اکلوتی بیٹی وہی تو وارث بنے گی اس کی. اور پھر یہ بھی آتے وعدے ذل قربہ حقہ، قرآن کہتا اپنے قرابت داروں کو یہ مال دے دو. پیغمبر نے پوچھا کون سا مال؟ تو پھر جبرائیل نے آواز دیا آتے فدقہ بفاطمہ، یہ جو فدق کا مال تمہیں ملا ہے یہ فاطمہ کو دے دو. یہ بیت المال نہیں ہے، یہ انفال نہیں ہے، یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو تحفے میں ملا ہوا مال ہے، یہ ہدیے میں ملا ہوا مال ہے. تو جو ہدیے میں اور تحفے میں مال ہوگا وہ پرسنل مال ہوگا. اب جب پرسنل مال ہوگا تو جو بھی اس کا وارث ہوگا اسے ملے گا. تو زہرا اکلوتی وارث تھی پیغمبر کی. بے شک جب زہرا اکلوتی وارث تھی پیغمبر کی تو پیغمبر کی بیٹی کو مال ملے گا. اب زہرا نے دربار خلافت میں آ کر جب سوال کیا کہ تم نے فدق کو کیوں غصب کیا، وہ میرے بابا کا مال ہے، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، میں ان کی وارث ہوں. تو سامنے والے نے بات کہی. سامنے والا کہتا کہ ہم، پیغمبر کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم معاشر انبیاء جو ہے نہ وارث چھوڑتے ہیں، نہ وارث بناتے ہیں، نہ وارث ہوتے ہیں.
تو پیغمبر کی بیٹی نے اس کی اس حدیث کے اوپر قرآن کی آیت پیش کی، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان نے داؤد کو وارث بنایا ہے، تو سلیمان بھی سبحان اللہ، اس نے وارث بنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ زہرا نے دلیل دی ہے، زہرا دلیل کے اگر وارث پیغمبر نہیں بناتے تو سلیمان نے پیغمبر کو داؤد کو وارث کیسے بنایا؟ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ کیسے بنایا؟ اب سنیے بات ذہن کرا، جب شہزادی سلام اللہ علیہ نے دلیل پیش کی تو سامنے والا کہتا کوئی گواہ لے کر کے آئی ہو؟ تو کہتے ہاں میرے ساتھ میں گواہ ہیں۔ کہ کون سا گواہ؟ کہ میرے حسن اور حسین میرے گواہ ہیں، فضہ گواہ ہیں۔ ایک مرتبہ سامنے والا کہتا ہم بچوں کی گواہی نہیں مانیں گے، کہ سنیے ہم بچوں کی گواہی نہیں مانیں گے، حسن حسین بچے ہیں، ان کی گواہی نہیں مانیں گے۔ اب میں پلٹنا چاہتا ہوں اس جملے کے بعد 3 آیہ کریمہ کی طرف، ذرا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ جیسے اس نے کہا کہ ہم بچوں کی گواہی نہیں مانیں گے، مذہب تشیع میں 3 آیتوں کی تلاوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پہلی آیت جو مذہب تشیع میں تلاوت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مذہب تشیع میں اس آیت کی تلاوت سب سے زیادہ ہوتی ہے، ہر جگہ جگہ پر قدم قدم پر ہوتی ہے اس کی تلاوت۔ اسے آیت صلوات یعنی آیت رحمت بھی کہتے ہیں، یہ ہوئی آیت رحمت۔ دوسری آیت کریمہ میں اس سے نتیجہ دینا چاہوں گا، دوسری آیت کریمہ جو مذہب تشیع میں اس کے بعد بہت زیادہ تلاوت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے آیت تطہیر، یہ سب سے زیادہ دوسری آیت کے بعد تلاوت ہوتی ہے، 2 آیتوں میں۔ تیسری آیت کریمہ جو اس کے بعد سب سے زیادہ تلاوت ہوتی ہے ہمارے یہاں مجالس کا موضوع بنتی ہے وہ ہوتی ہے آیت مباہلہ، فقالوا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت کریمہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ پہلی آیت جس کی تلاوت ہوتی ہے اس آیت کے ذریعے سے اہل بیت صلوات کے اور درود اور رحمت کے مستحق ہیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی آیت سے صلوات اور درود کے مستحق ہیں اہل بیت، اور درود اور رحمت کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے؟ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک مقابلہ ہوتا ہے، ہر چیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے کسی دوسری چیز سے۔ اس کے مقابلے میں دوسری چیز کیا ہے؟ رحمت کے مقابلے میں غضب الہی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ آیت ہے اہل بیت کی رحمت کے لیے، اب جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ غضب الہی قرار پائے گا، جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ غضب الہی قرار پائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری آیت ہے آیت تطہیر۔ آیت تطہیر وہ آیت ہے جس سے پیغمبر کی اور پیغمبر کی بیٹی کی اور پیغمبر کی آل کی طہارت کی ضمانت لی گئی ہے، عصمت کی طہارت کی ضمانت لی گئی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، عصمت کی طہارت کی ضمانت لی گئی ہے، وہ آیت تطہیر ہے۔ طہارت کے مقابلے میں آتی ہے نجاست۔ جو بھی آیت تطہیر کی روگردانی کرے گا، آیت تطہیر کا منکر ہوگا، سمجھ لو وہ نجاست سے تعلق رکھتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ دوسری آیت تطہیر ہے آل محمد کے لیے، اور تیسری آیت مباہلہ۔ آیت مباہلہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ آیت مباہلہ نازل ہوئی تھی صرف اس لیے کہ پیغمبر اپنی رسالت، پیغمبر اپنی نبوت کو ثابت کرنا چاہتے تھے، پیغمبر کو گواہی کی ضرورت تھی کہ کوئی سچا گواہی دے، پیغمبر کے لیے کوئی سچا گواہی دے، پیغمبر ثابت کرنا چاہتے تھے، تو اپنی صداقت کے لیے نبوت کی، اپنی رسالت کی گواہی کے لیے ان سچوں کو ساتھ لے کر کے گئے تھے، جو عیسائی بھی دیکھ کے کہتے ہیں ہم ان سے مباہلہ نہ کریں گے، یہ اتنے بڑے سچے ہیں،
کہ اگر پہاڑ کو بھی اشارہ کر دے تو اپنی جگہ چھوڑ دے، چاند کو اشارہ کر دے تو ٹکڑوں میں ہو جائے، سورج کو اشارہ کر دے تو اپنی جگہ سے پلٹ آئے، یہ اتنے سچے ہیں، اتنے سچے، تو سچوں کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ سچوں کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ پیغمبر، اچھا پیغمبر اپنی صداقت کے لیے لے لے کے کس کو گئے تھے؟ نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے۔ بیٹوں کو یعنی حسن حسین کو، حسن حسین کتنے بڑے تھے اس وقت؟ 4 سال 5 سال کے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ بیٹی کو فاطمہ زہرا کو 18 برس کی عمر میں مولا کائنات علی بن ابی طالب کو اپنی سچائی کے لیے، اپنی نہیں نبوت کی سچائی کے لیے، نبوت کی صداقت کے لیے، رسالت کی صداقت کے لیے، ایک پیغمبر تو اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے حسن اور حسین جیسے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، کیا زہرا بچوں کو اپنی صداقت کے لیے نہیں لے آ سکتی؟ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد سبحان وآل اللہ۔ محمد بہت صلی اچھا، اللہ علیہ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء امت اللہ۔ مسلمہ کا نبی اپنی رسالت کے لیے معصوم بچوں کو لے جا رہا، میں سچوں کو لے کے آیا ہوں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ سبحان اللہ، تو کیا زہرا پیغمبر کی بیٹی حسن حسین کو نہیں لے آ سکتے؟ سبحان اللہ، قاعدہ فرمائیے دیکھیے، اور کتنا بڑا اعتبار کیا گیا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ حضرت زہرا کو نہیں جھٹلا رہے، یہ نبی کی نبوت پہ شک کر رہے ہیں، کیونکہ زہرا کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کو جھٹلا رہے ہو، وہ نبی جو اپنی صداقت کے لیے لے جائے اسے تم جھوٹا کہہ رہے ہو۔ سبحان اللہ، اس سے اندازہ لگائیے جانے کے نبی کسے کہہ رہے ہو، اور اس کی جگہ اور ترتیب دیکھیے۔ ایک جملہ بیچ میں اگر آپ اجازت دیں، وقت تو میری مجلس کا ہو ہی چکا، میں شہزادی کی فضیلت میں ایک جملہ اور پڑھنا چاہوں گا۔ اللہ نے کیا اہتمام فرمایا زہرا کا، جب قرآن مجید کی آیے مباہلہ نازل ہوئی ہے اس وقت اللہ نے کیا کہا؟ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو لاؤ اپنی عورتوں کو، اپنے نفس کو لاؤ اپنے نفس کو۔ اللہ نے لفظ نساء، اچھا نساء میں گیا کون؟ صرف شہزادی گئی تھی، سب نے لکھا، کوئی اور نہیں گیا، صرف شہزادی گئی تھی، یہ لے کے گئے۔ اللہ نے اہتمام کیا فرمایا؟ لفظ نساء کو بھی 2 پہروں میں رکھا، نساء سے پہلے ابنانا آیا، نساء کے بعد انفسنا آیا۔ اللہ جو لفظ نساء کو 2 پہروں میں رکھنا چاہتا ہے اس کو بے حجاب نہیں ہونے دیتا، تو اللہ کسی خاتون کو بے حجاب کیسے پسند کرے گا؟ سبحان اللہ، توجہ کیجیے گا ذرا، شہزادی ہے نساء میں، یعنی نسانا سے پہلے ابنانا آیا، نسانا کے بعد انفسنا آیا، یعنی لفظ نساء، لفظ نساء جو میری شہزادی سے مربوط ہے، اللہ نے اس میں بھی حسنین کا پردہ رکھا، علی کا پردہ رکھا، یعنی لفظ کو بھی پوشیدہ رکھا۔ اللہ اتنا بڑی کنیز کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء وہ مال اللہ۔ فیا جو پیغمبر کو ہدیے میں ملا تھا وہ مال غنیمت نہیں تھا، وہ مال انفال نہیں تھا، وہ پیغمبر کا مال تھا۔ اور پیغمبر کی بیٹی نے ایک جملہ کہہ کر کے قیامت تک کے لیے ایک سند پیش کر دی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظالموں کے چہروں پر ایک تماچا مار دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، الگ بات ایک دو اور رہ گئی، وہ بھی میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں۔ شہزادی نے ایک جملہ دربار خلافت میں کہا، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ یہی ہمارے رونے کے لیے کافی ہے زیادہ، پیغمبر کی بیٹی جھوٹ نہیں بولتی۔ جسے قرآن سچا کہہ رہا ہو، جسے نبی سچا کہہ رہا ہو، جسے رسول سچا کہہ رہا ہو، اس پیغمبر کی بیٹی کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی گواہ پیش کرو۔ اور شہزادی نے جب رکا نکال کر کے دیا، حسنین کی طرف اشارہ کیا، تو ایک شقی آگے بڑھا، اس نے اس رکے کو، اس لفافے کو، اس خط کو، اس ورقے کو پارا پارا کر دیا۔ یہ پیغمبر کا
जो रुख का पारा किया जा रहा है अज़ादारों, ये जिगर पैगंबर है जिसे टुकड़े किया जा रहा है। लोग समझ नहीं पाए हैं। जहां बात यहाँ पहुंची तो वो हदीस जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करी, जब शहजादी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलती, तो पैगंबर ने क्या आवाज दिया, फातिमा तो बस अतमिनी, ये मेरा जुग है, मन अहब्बा फक़द अहब्बनी, जो इसे चाहता है वो मुझे चाहता है। अरे जो इसे नाराज करता है वो मुझे नाराज करता है, जिसने मुझे नाराज किया अल्लाह को नाराज किया। अज़ादारों, ये रवायत बताती है, ये हदीस बता रही है, ज़हरा जिससे नाराज गई है उससे अल्लाह का रसूल नाराज है, उससे खुदा आलम नाराज है। और ज़हरा तो इतनी नाराज गई कि ज़हरा को जब सलाम भी पहुंचाया तो ज़हरा ने सलाम का जवाब न दिया। एक जुमला पढ़ता चलूं, अज़ादारों, मुसलमान के सलाम का जवाब देना शरीयत में वाजिब है। ज़हरा की निगाह में वो मुसलमान न थे, जो ज़हरा ने जवाब न दिया। अब इससे अंदाजा लगा लेना पैगंबर की बेटी पर कितनी मुसीबतें पड़ी होंगी, पैगंबर की बेटी पर कितनी मुसीबतें नाजिल हुई होंगी। इसीलिए तो कहती थी सुब्बत अलैया मसाइबुन लो अन्नहा सुब्बत अलैया मिस्रना लयालिहा, बाबा आपके बाद तो मुझ पे ऐसी मुसीबतें पड़ी, अगर दिनों पे पड़ जाती तो ये रात में बदल जाते, पहाड़ों पे पड़ती तो चूर चूर हो जाते। वो कौन सी मुसीबत थी, मैं बताता हूँ कौन सी मुसीबत थी। 18 बरस की उम्र थी ना जब दरबार खिलाफत से वापस पलटी है, सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, पसलियां टूट गई। अज़ादारों, मुझे नहीं मालूम, मैंने पढ़ा नहीं है कहीं, मैंने कहीं किताब में नहीं देखा, लेकिन मैंने एक जाकिर से सुना है। अब उन्होंने कहाँ से पढ़ा मुझे नहीं मालूम है। ज़हरा की मुसीबत का आखिरी फिक्रा पढ़ने जा रहा हो, न मालूम अज़ादारों कहाँ तक ये जुमला है या उनका ख्याल है या उनका तसव्वुर है या किताब से उन्होंने पढ़ा या किसी से सुना, मुझे नहीं मालूम। मैंने सुना है ज़हरा जब तक जिंदा रही और रुखसार पर ज़हरा के तासियाना या तमाचा लगा, ज़हरा हमेशा अपने बच्चों से वो हिस्सा छुपा के रखती थी, कहीं हसन हुसैन न देख ले। मैंने अज़ादारों पढ़ा तो नहीं, किसी से सुना था, इसलिए पेश कर दिया। लेकिन हाँ, पैगंबर की बेटी इतनी मजलूमा थी कि पैगंबर की बेटी की जो ताज़ियाना लगा था और जलता हुआ दरवाजा गिरा था, पसलियां टूट गई थी। जब चलती थी तो दीवार का सहारा लेकर चलती थी। ये अज़ादारों, जब ज़हरा को अल्लाह के वली ने अल्लाह के रसूल के सपुर्द किया, एक आवाज दी, या रसूल अल्लाह, हाज़ी वदियतों का, हाज़ी अमानतों का, अल्लाह के रसूल, ये आपकी अमानत है, ये आपका तोहफा है जो मैं आपको वापस कर रहा हूँ। लेकिन एक फर्क के साथ रसूल अल्लाह, जब ज़हरा ने ज़हरा को आपने मुझे दिया था तो ज़हरा सही और सालिम थी, अब पसलियां टूटी हुई है, ज़हरा के तमाचा लगा है, अली कब्र में उतार रहे हैं, ज़हरा की कब्र में बैठ के सिर्फ कहते या ज़हरा अना अली, ऐ ज़हरा तेरा अली अकेला हो गया, या ज़हरा कह के उठे, सपुर्द खाक किया, घर आ गए, देखा बच्चे गिरिया कर रहे हैं। ज़ैनब उम्मे कुलसूम दौड़ी, बाबा के गले लग के आवाज देती, बाबा हमारी अम्मा, आए हम यतीम हो गए। अला अवलानतुल्लाहि अला कौम सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबुन या हमारे मजलिस को आज़ाद व कबूल फरमा। आदि मजलिस के मरहूमीन है उनकी मग़फ़िरत फरमा, सभी आमीन। मेरे महबूब, हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन और गम सज्जदा के। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ फरमा, आका के ज़हूर में ताजील फरमा, जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब फराहम फरमा, हम सभी को जन्नतुल बकी की ज़ियारत का शरफ नसीब फरमा, रहमत या रहमत रहीम। मातमे जज़ाकल्लाह क़िबला। जज़ाकल्लाह जज़ाक।
التماس کروں گا جناب ڈاکٹر قمر آبادی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے تشریف لائیں. جناب ڈاکٹر قمر آبادی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ زیارت اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے حاضرین مجلس کی جانب سے خصوصاً محمد عباس رضوی صاحب کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى. السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی. السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء. السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکہ یا صار اللہ وابن صار والوتر الموتور. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین. ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس من المدلہمات ثیابہا واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین واشہد انک الامام البر التقی الرزیز کی ہادی المہدی واشہد ان الائمة من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدی وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاء ورسلہ انی بکم مؤمن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سل وامر لامرکم متبع. صلوات اللہ علیکم وعلی رواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید. السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید. السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء. السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا. السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا. السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان. الامان 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 من فتن الزمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے دعا کریں انشاءاللہ. اللہم صلی ولیک صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ کل ساعۃ ولیاً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا
وتمتعه بها برحمتك يا ارحم اللهم صل على محمد وعلى محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑی خوبصورت بہت اچھے زیارت جو ہے وہ کروائی. مولانا نے ماشاء اللہ مجلس بھی آج بڑی شاندار جو ہے ماشاء اللہ. اس میں اسی سے ریلیٹڈ بس صرف میں چند سیکنڈ لوں گا. نظامت بھی اچھی کی آپ نے. بڑی نوازش. یہ جو قبلہ نے ذکر کیا نا کہ ان کے گھوڑے استعمال ہوں جنگ میں یا ان کے ہتھیار استعمال ہوں، تو میں وہ پڑھ رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لشکر لے کے گئے اس جنگ کے لیے، تو وہ جو فدق رستے میں آتا تھا اس سے گھما کے لے کے گئے. ان کے گھوڑوں کے قدم بھی وہاں پہ نہیں پڑنے دیے کہ کل یہ اس چیز کا دعویٰ کریں کہ ہم جاتے ہوئے تو ہمارے گھوڑوں کے قدم اس زمین پہ پڑے تھے. تو اس سے بھی انہوں نے اس کو بائی پاس کیا اور وہاں سے لے کے گئے. تو ایک تو یہ نکتہ تھا، اور دوسرا جو قبلہ فرما رہے تھے کہ قرآن پاک سے جو انہوں نے 3 آیات پیش کی، تو اس دوران ایک میرے ذہن میں بھی آیت آئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب عیسیٰ کی والدہ مریم سے گواہی مانگی گئی، واہ 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 عیسیٰ بھی تو بچے سے تھے نا، چھوٹے سے. کیا بات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس امت نے اس بچے کی گواہی مان لی اپنی یہ بہت بڑا پوائنٹ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس امت نے ان 2 معصوموں کی گواہی ان کی ماں کے حق میں مانی. اتنا بڑا فرق ہے بنی اسرائیل کا. اور یہ اسی لیے تو ان پہ لعنت برستی ہے. بشیر صاحب داڑھی رکھیں پلیز. وہ جنت کے سردار تھے. نہیں سر، میں ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیمرے میں نا نظر نہیں آتی، لیکن میں وہ یہ ڈاکٹر صاحب کو اور آپ سب کو دیکھ کے ماشاءاللہ آپ سب کے نورانی چہرے، میں نے جو ہے نا وہ کلین شیو کرنا بڑے عرصے سے چھوڑ دیا، وہ میں مشین ہی لگاتا ہوں. تو لیکن اس میں نے یہ پڑھا ہے کہ ہمارا جو فقہ ہے نا جعفریہ، اس میں داڑھی جو ہوتی ہے وہ آپ بڑھاتے ہیں علم کے حساب سے. جیسے ہمارے آیت اللہ ہوں گے، ان کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی ہوگی جتنے بڑے آیت. اب میں تو بالکل ہی ادنا سا ناقص سا طالب علم ہوں، تو جتنی میری ہے نا اتنا ہی میرا علم ہے، اور جتنا میرا علم ہے اتنی میری داڑھی. لیکن شرط ہے نظر آئے، شرط ہے نظر آئے ضرور. نہیں، اب آپ داڑھی کے دوسری جلد میں آ جائیں. جو جتنا زیادہ اچھا ناظم ہوتا ہے اس کی داڑھی اس سے زیادہ بڑی ہوئی. جازب بھائی، زاہد بھائی کا مقصد یہی تھا، یہی مطلب تھا جو انہوں نے سمجھایا. جی بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے. اب نظر آنی چاہیے. جی بالکل. نہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے اس پروگرام میں، اس مجلس میں، بی بی کی مجلس تھی، آپ سب نے شرکت کی، اور اس میں جتنا بھی پڑھا گیا ہے تلاوت کلام پاک، حدیث کے ساتھ جو ہے مجلس ہے، سلام ہے، دعا ہے، زیارت ہے، اس سب کا ثواب جو ہے کل ملا کے ہمارے جو عباس رضوی بھائی ہیں، ان کے مرحومین بالخصوص ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ کے پینہ نپاک کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ڈاکٹر اکبر صاحب کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. آپ کے گھروں میں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے. اللہ کے لیے دنیا آخرت کی آسانیاں فرمائے. کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. سب شاد رہیں، آباد رہیں. اگلی شب جمعہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. شب